پھر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ آپ کو آپ کی غربت خیال آئے، نہ آپ کی امیری آپ کو کبھی گناہوں کی طرف لے جائے۔ بس اللہ 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 پہ چھوڑ دیجیے، جس حال میں اللہ رکھے ہمیں راضی رہنا ہے۔ حضرات میاں محمد بخش، یہ پاکستان کے میاں محمد بخش، وہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، غور سے سنیے کہ بات ختم کر رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے کبھی بوجھ بنتا ہوں کیا؟ 2 گھنٹہ کبھی بولتا ہوں آپ کے سامنے؟ 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ؟ کبھی کبھی اگر بہت ضروری بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا وقت لے لیتا ہوں۔ ایک بار آپ لوگ محبت سے بولیے تو سبحان اللہ۔ نہیں، تھوڑی اور اونچی بولیے، اور ذرا اونچی بولیے، ماشاءاللہ۔ حضرات میرے محلے کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ باہر سے جتنے مہمان کبھی بھی آتے ہیں کسی جلسے میں، کسی محفل میں، تو وہ لوگ یہ کہہ کے گزرتے ہیں کہ ترچھا میں جو میں نے کمال دیکھا ہے وہ کہیں اور نہیں پاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں آپ کو کبھی کبھی کوستا رہتا ہوں، اس لیے مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سجایا جائے، سنوارا جائے، آپ کی کمی آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ راہ راست پہ آئیں، ورنہ آپ کے اخلاق، آپ کی محبت کا چرچا علماء کرام میں ہوا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں مالک میرے محلے کے تمام لوگوں کو مزید سنوار دے تاکہ اور بھی چرچا ہو۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں بیٹھا تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا ایک پرندہ ہے، درخت پر ایک گھونسلے میں اپنے انڈے پر بیٹھ کر انڈا سیب رہا ہے۔ ایک پرندہ، ایک چڑیا۔ وہ بیان فرماتے ہیں فاختہ کے بارے میں کہ فاختہ بیٹھ کر کے اپنے انڈے کو سیب رہی تھی، انڈے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہی تھی، وہ چڑیا بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ آئے آئے آئے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں اتنے میں کیا دیکھا؟ ایک شکاری آیا اور اس کی نظر اس چڑیا پہ پڑ گئی جو انڈے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا خوش ہوا وہ اور نشانہ بنایا، نشانہ بنایا کہ اب اسے شکار کیا جائے۔ چڑیا اڑ گئی، انڈے پر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھونسلے سے اڑ گئی۔ کیوں اڑ گئی؟ اس نے دیکھا کہ ایک شکاری نیچے ہے اور نشانے پہ میں ہوں، مجھے یہ شکاری شکار کرے گا، تیر مجھ پہ چلائے گا۔ چڑیا اڑ گئی اور جیسے ہی اڑتی ہے تو پھر کیا دیکھتی ہے کہ آسمان میں باز چکر لگا رہا ہے، اس کی بھی نظر مجھ پہ ہے۔ اگر میں ذرا سی اور اوپر جاتی ہوں تو باز مجھے شکار کرے گا، اور اگر نیچے اتر کے گھونسلے میں بیٹھتی ہوں یا کسی بھی شاخ پہ بیٹھتی ہوں تو نیچے تیر کمان لیے شکاری کھڑا ہے، وہ شکار کرے گا۔ اب جاؤں تو جاؤں گا، غور سے سنیے گا۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، وہ چڑیا جو تسبیح و تحلیل کر رہی تھی، اس منظر کو جو دیکھا، نیچے ایک شکاری ہے وہ مجھے شکار کرنا چاہتا ہے، اوپر ایک باز ہے وہ بھی مجھے شکار کرنا چاہتا ہے۔ تسبیح و تحلیل بھول گئی وہ چڑیا، اور پھر اسے فکر اس بات کی ہوئی کہ اب یہ بھی شکار کرے، اوپر جاؤں تو باز کا شکار ہو جاؤں، نیچے اتر جاؤں تو اس شکاری کا شکار ہو جاؤں، دونوں حال میں میری موت ہے۔ کچھ فیصلہ نہ کر سکی۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں پھر وہ چڑیا اڑتے اڑتے اپنے گھونسلے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب نیچے بیٹھوں یا اوپر بیٹھوں، ہر حال میں اب تو مجھے دنیا سے جانا ہے، اب تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے، کیوں نہ ہو تھوڑا سا وقت مل جائے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل کر۔ بیٹھ گئی اپنے گھونسلے میں اور پھر اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مگن ہو گئی۔ اب چاہے شکاری شکار کرے یا اوپر سے باز شکار کرے، ہر حال میں وہ راضی ہے، مگر جتنا سا وقت ہے اب میں اللہ کی یاد تو کر لوں، اللہ کو یاد تو کر لوں، تسبیح و تحلیل کر لوں۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں پھر وہ چڑیا کیا کرتی ہے؟ بیٹھتے ہی اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرنے لگی، اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگی، سبحان اللہ والحمدللہ، بس ورد جاری ہے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں نے دیکھا
میں نے دیکھا جیسے ہی پرندہ وہ چڑیا بیٹھ کر کے اپنے گھونسلے میں بیٹھی اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مگن ہو گئی نا، تو کیا ہوا، اس شکاری نے ترکش سے تیر نکالا اور جو ہی اب کمان سے تیر نکلنے ہی والا تھا، آدھا تو کمان سے تیر نکل ہی چکا تھا، اچانک ایک سانپ آیا اور اس کے انگوٹھے پر ڈنک مارا۔ سانپ آیا، شکاری کے انگوٹھے پہ ڈنک مارا، اور جیسے کہ ڈنک مارا تو نشانہ چک گیا، بجائے اس گھونسلے میں تیر پہنچنے کے تیر اوپر آسمان کی طرف گیا۔ باز جو اوپر چکر لگا رہا تھا اس پرندے کو شکار کرنے کے لیے، وہ تیر جا کر باز کو لگا، باز بھی مر گیا۔ سانپ نے شکاری کو ڈنک مارا تھا، وہ شکاری بھی مر گیا، باز بھی مر گیا، اور جو چڑیا اللہ کی تسبیح میں مگن ہو گئی تھی، اللہ نے دونوں سے اسے بچا لیا، اللہ نے دونوں سے پتا کیا چلا، جو اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہم سب یاد کرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب بھول جاؤ، اپنے رب کو یاد کرو، پھر کہیں تم بھلائے نہیں جاؤ گے۔ سب یاد کریں گے تجھے، صرف اللہ کو یاد تو کرو، اللہ کا بن کے رہو۔ کائنات تیرے اشارے پہ ہے، کائنات تیرے اشارے پہ گردش کرے گی، بس اللہ کے ہو کے رہو۔ میرے دوستو، آپ کی اجازت ہو تو ایک بات اور کروں گا، بڑی اچھی بات سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ایک بار درود شریف محبت سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا ہمیں بن کے رہنا ہے، اللہ کا بن کے رہنا ہے۔ درود شریف پڑھیے ایک بار اور محبت سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی محبتیں ہیں، چند جملے آپ مجھ سے سن لیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کا زیادہ وقت لوں اور پھر وعدہ وفا نہیں ہو پائے گا۔ 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں 12 بجنے میں۔ یہ اس وعدے کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جو بات اس وقت میرے ذہن میں اتری تھی وہ بات کبھی آئندہ کسی مجلس میں میں بیان کر دوں گا۔ آج میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ ہمیں تیاری میں لگ جانا چاہیے، ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہمارے لیے بھی ایسے ہی لوگ جمع ہوں گے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں حضرات، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ جب آپ اللہ کو یاد کرو گے سارے کام ہمارے انجام پاتے ہیں، اور اگر کوئی کام ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو رب کا سجدہ چھوٹ جاتا ہے، رب کا سجدہ چھوٹ جاتا ہے۔ دولت ہمیں ملتی ہے، سرمایہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہم اپنا مکان بناتے ہیں، اپنی دکان سجاتے ہیں، سب کر لیتے ہیں ہم، یہ اللہ کا کرم ہے، سب کر لیتے ہیں۔ مگر آپ یہ کبھی تصور مت کیجئے گا کہ ہم اتنے خوشحال ہیں تو میرا رب مجھ سے راضی ہے تب نہ دے رہا ہے۔ نہیں نہیں، رب راضی ہے تب نہ دے رہا ہے، رب راضی نہ ہو پھر بھی تجھے دے گا، رب راضی نہ ہو پھر بھی تجھے دے گا، لیکن رب راضی نہ ہو تو سجدے کی توفیق چھین لے گا۔ جو آدمی نماز کا عادی نہ ہو، آپ یہ فیصلہ کر لو، اللہ اس سے ناراض ہے، اللہ اس سے ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے پھر اسے کہاں جگہ مل سکتی؟ جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، غلام بن کے اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اچھے عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھ لیتے ہیں۔